بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تربیت اولاد سیشن نمبر 2 میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت پر شکر اور صبر کا جو مرحلہ ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان سیشن کے ذریعے سے ہم اولاد کی اہمیت، افادیت اور تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مختلف اوقات میں بات کرتے رہیں گے۔ آج کے سیشن میں آپ کے لیے بنیادی طور پر 14 چیزیں لے کر آیا ہوں جن کو ہم انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت کے حوالے سے، ماں کی فکر کے حوالے سے، ماں کے ساتھ ایک اس کے شوہر کا جو رویہ ہے وہ پازیٹیو ہونے کے حوالے سے عام طور پر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کمزور پائی گئی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں مردوں کو بلند مقام مرتبہ سے نوازا ہے، وہیں پر خواتین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات سے نوازا ہے۔ ایسے ہی جو ایک کیفیت اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے جو زچگی، حمل اور رضاعت کے دوران جو عورت کو سامنا کرنا پڑتا ہے جن تکلیفوں کا، ان تکالیف کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے بہت سارے مقامات رکھے ہیں۔ اور اس حوالے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسی بات کو رکھا کہ مردوں کے حوالے سے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور تمام اعمال کو کرتے ہیں۔ ہم خواتین گھروں کے اندر رہتے ہیں اور ان کے بچوں کو پالتے ہیں اور ان کے بچوں کی تکلیفوں سے خود کو جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور کیا یہ جو اجر اور یہ ثواب کا معاملہ ہے کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف مڑے اور ان سے کہا کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی اس سے بہتر سوال کرنے والی کوئی عورت دیکھی؟ تو صحابہ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ آپ لوگوں کا گھر کے اندر رہ کر ان چیزوں کو کرنا، یعنی اولاد کی جو تکلیف ہے حمل کے دوران اس کو سہنا، اور پھر جو زچگی کے دوران ایک تکلیف کا سامنا ہے اس کو سہنا، اور پھر اسی طریقے سے رضاعت کے دوران جو اس بچے کی کیئر ہے وہ جو آپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام اعمال کا جو ہے وہ ثواب آپ کو دیتا ہے، اور اس طریقے سے جیسے کہ وہ میدان جنگ میں جا کر مرد لڑ رہے ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اجر آپ کو گھر کے اندر مل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے فرمایا کہ اگر اس تکلیف کے دوران آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے خواتین میں سے، تو وہ اسے جو موت ملتی ہے وہ شہید کی موت ملتی ہے۔ تو اس کو ہمیں کہیں نہ کہیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر طریقے سے اپنی خواتین سے پیش آئیں۔ دوسری جو بات آج میں کرنے لگا ہوں آپ سے، جب بچے یا بچی کی پیدائش ہو جاتی ہے تو مبارکباد دینا ضروری ہم پر ہے کہ ہم ان کو مبارک دیں۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر بچے بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے اوپر مبارکبادوں کا وہ سلسلہ نہیں ہوتا، اور والدین بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں، چہرے کے اوپر پریشانی چھائی ہوتی ہے ماں اور باپ کے۔ جب کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ والدین اس بچی کی پرورش کرتے ہیں، اس بچی کی صحیح طریقے سے کیئر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ 3 جو ہے پروانے آپ کو عطا ہوتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے کہ جہنم سے آپ کو وہ بچی بچانے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جنت میں لے جانے کی ایک وہ بچی ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے جو بھی 2 بچوں کی پرورش کرے، دو بچوں کی پرورش کرے، ان کو پالے بہتر طریقے سے، ان کے اوپر چیزوں کو صرف کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اسے میرا پڑوس نصیب ہوگا، اور باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا کہ ان 2 انگلیوں کی طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہیں، اسی طریقے سے اس شخص کا، اس باپ کا، اس والد کا، ان والدین کا پڑوس جو ہے وہ میرے ساتھ وہاں پر ہوگا۔ اور جب اب بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، مبارکباد دینے کے بعد، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد، تیسری جو اہم بات وہ کیا ہے کہ اس بچے کی کان میں جو ہے اذان دینا۔ اور اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اذان دینے کے حوالے سے بھی ہم کہیں نہ کہیں لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک والد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنے بچے بچی کی جو پیدائش ہوتی ہے اس پہ وہ اذان خود دے، اور ہمیں اذان آنی بھی چاہیے، اور صحیح معنوں میں ہمیں اس کا طریقہ پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچوں کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے تو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی ام الصبیان، یعنی وہ بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے آج کی اس سیشن میں وہ یہ ہے کہ آپ بچے کی پیدائش ہوئی، مبارکباد آپ نے دی، اور اس کے بعد کان میں آپ نے اذان دے دی۔ پھر تیسرا جو عمل ہے وہ کیا ہے کہ بچے کو نہلانے کا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں ہاسپٹلس کے اندر جو آج کل پیدائشیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بچوں کو ٹشو کے ذریعے صاف کر دیا جاتا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ بچے کو کم از کم جو ہے ایک آدھ دفعہ اس کو جو ہے پانی کے ذریعے سے اس کو غسل دینا ضروری ہے، اور اس حوالے سے اگر وہاں موقع نہیں ملتا یا بچے کی بیماری یا کوئی اس طرح کا خدشہ ہے تو گرم پانی کر کے اس بچے کو نہلایا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو گرم پانی کے ذریعے یہ جو کپڑا ہے اس کو ٹاول کو گیلا کر کے اس بچے کے بدن کے اوپر 3 دفعہ اس کو پھیر دیا جائے، یہ سنت عمل ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے، اب وہ جو بچے کی آپ نے اس کو نہلا بھی دیا تو پانچواں جو عمل ہے وہ کیا ہے، وہ اس بچے کی تحنیک کرنا، یعنی بچے کو گھٹی دینا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا ہوا تو انہوں نے وہ بیٹا جو ہے وہ مجھے دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے جائیں۔ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بیٹے کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کچھ اور رکھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ام سلیم نے ان کے ساتھ کچھ کھجوریں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور ان کو چبایا، اور وہ جو لعاب کی صورت میں ایک مکسچر جو بنا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے منہ میں اس کو دیا، اور بیٹے کے منہ کا جو تعلق تھا اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا محسوس کروایا، اور اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا، تحنیک۔ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ والد یا خود کرے، اور اگر وہ خود اعمال کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پیمانے پہ کھڑا نہیں ہوں تو کم از کم فیملی کے اندر یا وہاں پر ایسے لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود ہی اللہ کے قریب ہوں، تاکہ یہ جو اعمال چاہے وہ جنازے کی صورت میں ہے، وہاں خود پڑھانے کے قابل ہوں، شادی کے دوران جو نکاح کا ایک سلسلہ ہے وہ خود پڑھانے کے پوزیشن میں ہوں، دینی اعمال کے حوالے سے ہم سارے کام بہتر طریقے سے کریں تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام ہوگا۔ اب پانچویں چیز کے بعد جو چھٹا آج کی اس ٹاپک کا جو چھٹا نقطہ ہے وہ ہے عقیقہ کرنا۔ اب جب بچے کی پیدائش ہوئی، مبارکباد کا سلسلہ، اس کے بعد اذان، اس کے بعد آپ نے اس کو نہلایا اور پھر آپ نے اس کو تحنیک بھی اس کی کی۔ اب عقیقہ کا عمل کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد 7 دنوں کے بعد آپ اس بچے کے لیے عقیقہ کرتے ہیں، اور عقیقہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مختلف طریقے سے جو ہے عمل کر کے بتلایا ہے، دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا کہ جب بچوں کی پیدائش ہو تو وہاں پر مناسب یہ ہے کہ آپ ایک اونٹ کو جو ہے اس کا صدقہ کریں، یا ایک بکری کا صدقہ کریں، یا اس کے نعمت بدل جو چیز آپ کو ملتی ہے وہ اس کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر تھوڑا سا اگر اس کو مزید دیکھا جائے، اس اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین مسائل کرنے ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں کر پاتے، تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو جائے، اگر اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو وہ اپنے معاملات کو بہتر کر کے وہ بڑے ہو کے بھی عقیقہ کر سکتا ہے، یا یہ جو 7 دنوں کے بعد کی بات ہوتی ہے تو بعد میں بھی جا کر والدین کی کیفیت اچھی ہو سکتی ہے، مہینے کے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، تو اس بچے کے لیے جب کنڈیشن اچھی ہوئی تو عقیقہ کر سکتا ہے۔ اب عقیقہ بیسیکلی ہے کیا؟ عقیقہ یہ خوشی منانے کا ایک مقام ہے، اور صدقہ دینے کا ایک مقام ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے گوشت کا حکم اسی طرح ہے جس طرح قربانی میں آپ عید کے دن جو قربانی کرتے ہیں اور اس کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ آپ گھر میں رکھتے ہیں، ایک حصہ آپ عزیز و اقارب دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور تیسرا حصہ آپ کیا کرتے ہیں، مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ تو عقیقے کے دوران جو آپ قربانی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس پہ کیا کرنا ہے کہ اس کا بھی یہ مناسب یہ ہے کہ اس سے بھی 3 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ 7ویں بات آج کے سیشن کی، عقیقے کے بعد اب اس بچے کا مناسب نام رکھا جائے۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چیزیں ثابت ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے حوالے سے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا سفیر کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سہیل گئے ہیں، نام ہی سہل ہے، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، اور پھر کامیابی ملی گی۔
اور ایک اور مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو راستوں کا پوچھا تو صحابہ نے 2-3 راستے بتائے، ان کے نام مختلف تھے، تو ایک راستہ ایسا تھا کہ جس کا نام ہی سہل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کا انتخاب کیا۔ اب شخصیت کا نام پر یقیناً اثر ہوتا ہے، اب نام کون سے رکھیں؟ سب سے پہلے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ناموں کے حوالے سے اسماء الحسنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان میں سے کسی نام کو دیکھ لیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تھے ان میں سے کسی نام کو اٹھایا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے، یا اس کے بعد اولیاء میں یا ایسے بڑے لوگ جو دین کے حوالے سے اللہ کی قربت کے حوالے سے بڑا مقام رکھا تھا ان کے ناموں کی نسبت کے حوالے سے جب آپ نام رکھتے ہیں تو وہ امپیکٹ بچوں کے اوپر براہ راست پڑتا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں آج کل نام ہم اس طرح کی تلاش کرتے ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کسی اور کا نام ہو، اور کا نہ ہوتے ہوتے ہم اپنا جو سلسلہ بول جاتے ہیں وہ نام ایسے رکھ دیتے ہیں جس کا امپیکٹ بچوں کی زندگی کے اوپر مناسب نہیں پڑتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا محمد نام رکھنا ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل، محمد نام رکھنا بالکل درست ہے، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پہ رکھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے اس نام پہ رکھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد اس کو رکھنے میں کسی بھی طرح کی ممانعت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا اظہار ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان ناموں کا انتخاب کیا جائے تاکہ بچوں کی زندگی کے اندر انبیاء کا جو مقصد تھا زندگی کا وہ کہیں نہ کہیں واضح طور پہ نظر آ سکے۔ 8ویں چیز جو بچے کی پیدائش کے بعد ہے وہ ہے ختنہ کرنا، اور بچوں کی پیدائش کے بعد جو ہے یہ ختنہ سنت عمل ہے اور یہ کرنا ضروری ہے، اور اس کا جو آغاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے 3 چیزیں جو ہیں فطرت میں، ایک کیا ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف جو بال ہیں ان کا ختم کرنا، ان کو کاٹنا صاف کرنا، اور بغل کے جو بال ہیں ان کو صاف کرنا یا اکھیڑنا، اور ناخن کاٹنا، اور مچھے جو ہے وہ کتروانا۔ تو 8 پوائنٹس کے بعد جو ہمارے پاس نواں نقطہ ہے آج کی اس ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ بچے اور بچے کی پیشاب کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اب جب بچہ کہیں پیشاب کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بھی کئی دفعہ آپ کے نواسوں نے جو ہے پیشاب کیا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچے کی پیدائش کے حوالے سے جب وہ پیشاب کے حوالے سے جب وہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چھینٹے مار کر اس کو بتاتے کہ یہ بچے کی پیشاب کے حوالے سے یہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ پانی کے چھینٹوں کے ذریعے سے وہ پیشاب صاف ہو سکتا ہے، اور یہ سلسلہ تب تک جب تک دودھ بچہ پی رہا ہوتا ہے۔ اب غذا میں جب کوئی مقدار بڑھنا شروع ہو جائے گی تو اس میں پھر حکم تھوڑا سا تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کپڑوں کو 2 سے 3 دفعہ پانی کی چھینٹوں کے ذریعے سے گزار سکتے ہیں، اور 3 دفعہ ہم اس کو دھو سکتے ہیں، اور اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اور 10واں جو نقطہ ہے آج کے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیشاب کے دوران پرورش کے دوران ماؤں کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کو دھو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ جو ہے پیشاب کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا کوئی اس طرح کی کیفیت ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ بچوں کی اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ وہاں پر اگر آپ ایسا کر رہے ہوں گے تو وضو ٹوٹتا ہے، وہ ایک اس خواہش کے ساتھ جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے حکم ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عام کنڈیشن میں آپ کا وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ آج کی اس ڈسکشن کا آخری جو نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں سے محبت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، رحمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا، اس رحمت کا شکر کے ذریعے اور ان بچوں سے محبت کے ذریعے اس کا اظہار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اس حوالے سے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں ان سے محبت اس طرح کی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتی گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے،
اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کر کے سر کا ہاتھ رکھتے ہوئے بوسا. تو یہ ایک محبت کا عمل ہے جو بچوں سے ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کے دوران جب سجدے میں جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹھ پہ چڑھ جاتے ہیں اور تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے کو ختم نہیں کرتے جب تک وہ بچہ خود جو ہے وہ نیچے نہیں اترتا. آج ہم بچوں سے محبت کے حوالے سے کہاں تک ہیں؟ ہم نے اس ڈیفینیشن ہی کو چینج کر دیا. اگر کہیں محبت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تو وہ محبت بالکل الٹی ہوتی ہے. وہ کیا فار ایگزامپل اب بچے کو تباہی کی دہانے کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں, اس کو ہم لاڈلا بنا دیتے ہیں, وہ جو کچھ کہتا ہے جیسا کہتا ہے ہم اس کو چیزیں کرتے کرتے اس کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں. نہیں جی یہ بچہ ایک ہی ہے, لاڈ ہے, محبت ہے, اور کرتے کرتے اس بچے کو ہم خراب کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو محبت کا اظہار کیا تربیت کے ذریعے, تربیت کے حوالے سے, اللہ کے قریب کرنے کے حوالے سے, بچوں کو پیار سے محبت سے اللہ کا رتبہ سمجھانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سمجھانی, قرآن سے محبت سمجھانی, زندگی کے مقصد کے حوالے سے ان کو خیال کرنا, یہ عمل جو ہے یہ بہتر عمل ہے. اور اس حوالے سے ہم اپنے بچوں کو آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو آج کی اس ڈسکشن میں جو ہم نے 10 سے 12 پوائنٹس سامنے رکھے ہیں, میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو انعام اولاد کی صورت میں ہمیں عطا ہوا ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے آگے ڈیولپ کر سکیں. اور جب ان اولادوں کی ہم تربیت اچھی کریں گے تو سب سے زیادہ فائدہ ہمیں یعنی والدین کو ہونا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اولادیں بگڑ جاتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ وہ والدین کو ہی ہوتا ہے.